بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 90 سے 96 دورہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان معذورین کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کی۔ دوسرے قسم ان میں وہ تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے، اور عذاب علیم کے وعید میں دونوں شامل ہیں۔ منہم سے چھوٹے عذر پیش کرنے والے اور بیٹھے رہنے والے دونوں مراد ہیں۔ اور دوسرے مفسرین نے معذورون سے مراد ایسے باویہ نشین مسلمان لیے ہیں جنہوں نے معقول عذر پیش کر کے اجازت لی تھی، اور معذرون جو ہے ان کے جنہوں نے معذرت طلب کی ان کے نزدیک اصل میں معتذرون ہے۔ تا کو زال میں مدغم کر دیا گیا تھا، اور معتذر کے معنی ہیں واقعی عذر رکھنے والا۔ اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے جملے میں مسلمانوں کا جو واقعی معذور تھے، اور آیت کے آخری حصے میں جو وعید ہے اسے دوسرے گروہ کے لیے ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور نہیں تھے۔ اللہ اور رسول کی خیرخواہی سے مراد ہے ان کے دلوں میں جہاد کی تڑپ، مجاہدین سے محبت، اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے عداوت، اور حتی الامکان اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت۔ ان صفات کے حامل لوگوں کو محسنین کہتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی تھی، جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کیوں، جبکہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسمل العذر از بخاری۔ یہ منافقین ہیں، پہلے بھی ان کا تذکرہ کیا گیا، یہاں دوبارہ ان کا ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے۔ یہ ایک مشہور مقولہ ہے عربوں کا، تعرف الاشیاء بہا زدادہا، یا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔
94 اور 96 نمبر آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو بقریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے. تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے. اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سکتے ہیں. دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے لوٹنے پر یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض یعنی درگزر کر دو، تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو. یہ لوگ اپنے عقائد اور اعمال کے لحاظ سے پلید ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ جہنم ہی ہے. تو یہ تھیں آج کی آیات بینات جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.